بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف صاحب کے کیس کا تاریخی فیصلہ کر دیا ہے۔ اس فیصلے کی تفصیل جاننے سے پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب پر کیس کون سا تھا۔ تو بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ کیس میں سزا سنا دی گئی تھی اور العزیزیہ کیس میں بھی میاں نواز شریف صاحب کو سزا سنائی گئی اور نیب نے سزا بڑھانے کے لیے اپیل بھی کر رکھی تھی اور فلیگ شپ کیس میں نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا تھا اور اس بریت کے فیصلے کے خلاف نیب نے اپیل کر رکھی تھی۔ نواز شریف صاحب نے ایون فیلڈ کیس میں بری ہونے کے لیے بھی اپیل کر رکھی تھی اور العزیزیہ کیس میں بھی میاں نواز شریف صاحب نے بری ہونے کے لیے اپیل کر رکھی تھی۔ اب اس کیس کے حوالے سے نیب کے وکیل اپنے دلائل میں یہ کہتے ہیں کہ کیس کو میرٹ پر ڈسمس کیا جائے اور شریف خاندان کا موقف سامنے نہیں آ رہا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب مفرور ہو چکے ہیں اور ایک مفرور کے لیے کوئی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ اب کیس کی ڈیٹیل کو دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کریمنل اپیل نمبر 1 جو کہ 2019 میں فائل ہوئی تھی، اس کا ٹائٹل ہے میاں نواز شریف ورسز اسٹیٹ تھرو نیب اسلام آباد۔ تو فیصلے کا پیراگراف نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ اس میں فیصلے میں لکھا ہے کہ ایپیلانٹ میاں محمد نواز شریف پر ریفرنس نمبر 19/2017 میں کیس ہوا اور وہ اکاؤنٹیبلٹی عدالت میں مجرم قرار دیے گئے، جس کا فیصلہ 24 دسمبر 2018 کو ہوا۔ میاں نواز شریف صاحب نے فوراً اس فیصلے کے خلاف اپیل کی اور ان کو 8 ہفتے کے لیے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ میاں صاحب 8 ہفتے گزر جانے کے بعد اپنے آپ کو عدالت میں پیش نہ کر سکے اور آج تک مفرور ہیں۔ پیراگراف نمبر 2۔ اب اس اپیل کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو عدالت نے عدالت کی مدد کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے عدالت میں 9 جون 2021 کو دلائل پیش کیے اور آج یعنی 23 جون 2021 کو بھی دلائل پیش کیے۔ انہوں نے دلائل میں عدالت حضور کو بتایا کہ کیس ملزم کی غیر موجودگی میں چلانا عام طور پر نل اینڈ وائڈ ہے اور اپنے ان دلائل کے حوالے سے بطور ثبوت عدالت حضور میں سپریم کورٹ کے فیصلہ جات پیش کیے، جن میں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو وہ پہلے کر چکی ہے کہ ملزم کی غیر موجودگی میں اس کی اپیل قابل سماعت نہ ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے مزید یہ کہا کہ اس اپیل میں ابھی ٹرائل ہونا باقی ہے، اس لیے یہ اپیل ملزم کی غیر موجودگی میں قابل سماعت نہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں جو کہ
2015 کا ہے اور سپریم کورٹ منتھلی ریویو کے پیج نمبر 1002 میں درج ہے۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے اپیل خارج کر دی، مگر فیصلے میں یہ لکھا کہ جب ملزم اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے اور اگر چاہے تو تب وہ دوبارہ اس کی اپیل کو سنا جا سکتا ہے۔ پیراگراف نمبر 3، مسٹر حسن نواز مخدوم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرف سے پیش ہوئے اور دلائل میں کہا کہ آرٹیکل 10A آف کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو فیئر ٹرائل اور سنوائی کا بنیادی حق حاصل ہے۔ انہوں نے جسٹس فضل کریم صاحب کی کتاب ایکسیس ٹو جسٹس ان پاکستان کے پیراگرافز کا بھی حوالہ دیا اور کچھ عدالت کے سابقہ فیصلہ جات کا بھی حوالہ دیا۔ پیراگراف نمبر 4، اعظم نذیر تارڑ صاحب اور حسن نواز مخدوم کے دلائل کے بعد ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل نیب نے اپنے دلائل میں جو کہ انہوں نے 9 جون کو دیے تھے دوبارہ انہی پر انحصار کیا اور کچھ سابقہ عدالتوں کے فیصلہ جات بطور ثبوت پیش کیے، جس سے ان کا موقف واضح ہوا۔ پیراگراف نمبر 8، سابقہ دلائل کو دوبارہ کونسل کے ذریعے پرکھا گیا۔ پیراگراف نمبر 6، عدالت نے PLD 1956 فیڈرل کوڈ 43 کا حوالہ دیا اور اس کیس میں بھی اپیلانٹ جو کہ اشتہاری تھا اس نے ایک اٹارنی مقرر کیا، یعنی اپنا مختار مقرر کیا اور اس مختار نے عدالت میں اپیل دائر کی اور عدالت نے وہ اپیل یہ کہہ کر ڈسمس کر دی کہ عدالت ایک اشتہاری کی مدد نہیں کر سکتی جو انصاف سے واقع ہوا ہے۔ اس فیصلے میں مزید یہ کہا گیا کہ یہ ضروری شرط ہے انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کہ جس شخص پر کیس ہو اس کو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے۔ پیراگراف نمبر 7، PLD 1981 سپریم کورٹ 265۔ اس کیس میں عدالت کے 5 رکنی بینچ نے موجودہ کیس کے متعلق، یعنی اگر ملزم اشتہاری یا مفرور ہو اور اس نے اپیل بھی کر رکھی ہو، تو اگر مجرم اشتہاری ہو جائے اپیل دائر کرنے سے پہلے تو اس کی اپیل کیسے قابل سماعت ہوگی؟ اگر مجرم اپیل دائر کرنے کے بعد اشتہاری ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہ کرے تو اس کی اپیل سے اسے کیا ریلیف ملے گا؟ اس میں کوئی فرق نہیں کہ اپیل دائر کرنے کے بعد یا ضمانت حاصل کرنے کے بعد اشتہاری ہو جائے تو دونوں برابر ہی ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ مجرم کی اپیل کو اس وقت تک پینڈنگ رکھا جائے عدالت میں جب تک وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہ کر دے۔ عدالت ایک اشتہاری کی مدد نہیں کر سکتی جو کہ انصاف کے تقاضوں سے بھاگا ہوا ہو، اور ایسے شخص کے لیے عدالت اپنی انہیرنٹ پاور کو استعمال نہیں کر سکتی۔ اگر کسی شخص کو عدالت نے مجرم قرار دیا اور اس نے اپیل کی اور بعد میں اشتہاری ہو گیا اور اپنے آپ کو عدالت میں پیش نہ کرے تو اس کی سزا برقرار رکھی جائے گی
اور ایسا مجرم اپنا حق سماعت کھو دیتا ہے۔ پیراگراف نمبر 8، PLD 1985 سپریم کورٹ پیج نمبر 402۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ملزم مفرور ہو جائے تو وہ اپنے بہت سے قانونی حقوق سے محروم ہو جاتا ہے۔ مزید اس فیصلے میں کہا گیا کہ بغیر وجہ بتائے اشتہاری ہونے والا ملزم اپنے حق ضمانت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ پیراگراف نمبر 9، سپریم کورٹ کے ایک کیس پٹیشن نمبر 14 آف 2018 لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ورسز جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف میں اس کیس میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا کہ قانون سے بھاگنے والا شخص اپنے حق سماعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پیراگراف نمبر 10، 2015 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج نمبر 1002۔ اس فیصلے میں کہا گیا کہ اشتہاری اپنے حق سماعت سے محروم ہو جاتا ہے، اور مزید یہ کہا گیا کہ وہ اگر پکڑا جائے اگر اسے گرفتار کر لیا جائے تو وہ عدالت میں درخواست دے سکتا ہے کہ اس کی اپیل کو سنا جائے۔ پیراگراف نمبر 11، اسلام آباد ہائی کورٹ اس پیراگراف میں یہ کہتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ PLD 1981 سپریم کورٹ 265 میں عدالت نے آرٹیکل 10A کی غیر موجودگی میں مگر آرٹیکل 4 اور 9 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی موجودگی میں جو کہ ایک جیسے حقوق دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عدالت کئی کیسز میں جہاں ملزم مفرور ہے تو ایسی ٹرائل کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر چکی ہے، مگر موجودہ کیس کافی حد تک مختلف ہے کیونکہ ایپیلانٹ کسٹڈی میں تھا اور عدالت نے اسے 29 اکتوبر 2019 کے آرڈر میں 8 ہفتے کی ضمانت دی تھی، مگر وہ بیرون ملک چلا گیا اور 8 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی آج تک عدالت میں خود کو پیش نہ کر سکا، لہٰذا اسے 2 دسمبر 2020 کے آرڈر میں مفرور قرار دیا گیا۔ پیراگراف نمبر 12، اب موجودہ صورت میں عدالت کے پاس 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ ملزم کی اپیل کو خارج کر دیا جائے، کیونکہ اپیل کو ملزم کے اشتہاری ہونے کے بعد عدالت میں پینڈنگ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ PLD 1981 سپریم کورٹ 265 سے مدد لے کے یہ بات کی گئی ہے، یا عدالت ملزم کے اشتہاری ہونے کے بعد اس کی اپیل کو خارج کر دے، اور اگر ملزم اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے یا ملزم کو اگر ادارے گرفتار کر لیں تو ملزم عدالت میں درخواست دے کر اپنی اپیل دوبارہ کر سکتا ہے۔ یہ راستہ 2015 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج نمبر 1002 کے فیصلے میں ہے۔ آرٹیکل 10A آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہر کیس میں رائٹ آف فیئر ٹرائل لازمی ہے۔ موجودہ کیس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو ٹرائل کورٹ کی طرف سے رائٹ آف فیئر ٹرائل حق سنوائی دیا گیا تھا، اور پراسیکیوشن کے گواہان پر کراس ایگزامینیشن بھی ہوئی تھی، ان کو جرح کا موقع بھی دیا گیا تھا، اور باقاعدہ قانونی مراحل سے گزرنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو سزا سنائی گئی تھی۔
ضمانت پر ہونے کے باوجود بیرون ملک وہ فرار ہو گئے اور عدالت کی طرف سے کئی مواقع فراہم کرنے کے باوجود آج دن تک عدالت میں میاں نواز شریف صاحب پیش نہ ہوئے۔ لہٰذا عدالت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ جو ضابطۂ فوجداری یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ میں فراہم کیا گیا ہے، لہٰذا عدالت اسے قانون سے بھاگا ہوا یعنی مفرور قرار دیتی ہے۔ پیراگراف نمبر 13۔ چونکہ اپیلانٹ قانون سے بھاگا ہوا شخص ہے، لہٰذا اس نے حق سنوائی کھو دیا ہے۔ عدالت کے پاس سوائے اپیل کو ڈسمس کرنے کے کوئی اور آپشن موجود نہ ہے۔ پیراگراف نمبر 14۔ اوپر بیان کی گئی وجوہات کی بنا پر موجودہ اپیل ڈسمس کی جاتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اس عدالت میں جب یا جوں ہی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں یا اگر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو وہ اپیل کا میرٹ پر فیصلہ کرنے کے لیے عدالت میں درخواست دے سکتے ہیں، اور اس درخواست کو آبزرو کرنا ضروری نہیں، اور اگر اور جب بھی درخواست دی گئی قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز امیر فاروق اور محسن اختر کیانی صاحب نے کیا۔ عدالت نے اس فیصلے میں مختلف قانونی نکات کو ڈسکس کیا اور سابقہ عدالتی فیصلہ جات سے بھی رہنمائی حاصل کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپیل کرنے کے بعد عدالت سے اشتہاری ہو جائے اور اپنے آپ کو پیش نہ کرے تو ایسی صورت میں اپیل کا کیا کرنا چاہیے۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ٹرائل کورٹ میں باقاعدہ طور پر سنا گیا، لہٰذا اب ان کو مواقع فراہم کرنے کے باوجود حاضر نہ ہونے پر موسٹ وانٹیڈ یعنی مفرور قرار دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گرفتار ہو گیا تو عدالت میں دوبارہ درخواست دے سکتے ہیں میاں نواز شریف صاحب، اور اس درخواست کا دینے کے بعد اس اپیل کا باقاعدہ فیصلہ کیا جائے گا۔